ہیلو پیارے سرمایہ کاروں، تجزیاتی برادری اب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سسٹم گورو مارکیٹس، ہم کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ روک سکتے ہیں۔ اب زیر مطالعہ کارپوریشن کے تمام پیرامیٹرز کو زیادہ احتیاط سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کمپنی کے موجودہ بنیادی اشاریوں کا تجزیہ کریں گے۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک، ٹکر RCAT۔ یہ جائزہ اس وقت کی موجودہ معلومات کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اپریل 7، 2025۔ درجہ بندی کی طرف سے گورو مارکیٹس کارپوریشن ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ملٹری 60 تنظیمیں اس تجزیہ میں شامل ہیں اور یہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں کیے گئے فیصلے دیکھیں گے۔ زیر مطالعہ کمپنی کا مجموعی نتیجہ درج ذیل ہے، -7.5 میں سے 10 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 1.8 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر پوری مارکیٹ کی اوسط درجہ بندی 1.9 پوائنٹس ہے۔ کمپنی کے لیے -7.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں، ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ماہ سے زیادہ کمپنی کے حصص ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک 661.9% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف 6.1%۔ یہ واضح طور پر کچھ نہیں کہتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک $0.53 بلین ہے۔ $655 بلین کے ذیلی زمرہ کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک 0.01% کا حصہ ہے۔ یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا تخمینہ $0.02 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $191 بلین ہے۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک 0.02% حصہ کے لیے اکاؤنٹس، اسٹاک ایکسچینج اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم درج ذیل دیکھیں گے۔ شیئر کریں۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک ذیلی زمرہ میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص کے معاملے میں 0.081% ہے۔ کتاب کی قیمت 0.012% ہے، جو کہ مارکیٹ ویلیو کے حصص سے 85% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں تنظیم کے مارکیٹ کے حصص اور بیلنس کیپٹلائزیشن کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ کمپنی کی مالی ذمہ داریاں $0.012 بلین ہے۔ بک ویلیو پر قرض ایکوئٹی کا 60% ہے۔ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریوں کی درجہ بندی قابل برداشت 0 پوائنٹس۔ کمپنی کی سٹاک مارکیٹ ویلیو اور منافع کا تناسب 0 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں اوسط 24.8 ہے، جو ذیلی زمرہ سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں منافع کے اشارے سے مارکیٹ کی قیمت کا تعین بہت برا -2 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $38 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے آگے کی آمدنی معلوم نہیں ہے، جو کمپنی کی قیمت کے لیے انتہائی خراب ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشاریوں کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 32.2 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 1.7 ہے، جو ذیلی زمرہ سے 1794% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں اسٹاک ایکسچینج کی قیمت کا اس کی آمدنی کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کی آمدنی $20 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے پیشن گوئی شدہ آمدنی نامعلوم ہے، اور یہ کمپنی کے لیے بہت برا ہے۔
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے حجم کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ مارجن -232.9% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 6.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 239.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کے اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.009% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 800% کم ہے، اور یہ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک بلکہ دوبارہ تشخیص کی طرف فی کمپنی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $5,937,000 کے برابر ہے، اور ذیلی زمرہ میں $646,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 819% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ فی فرد ملازم منافع $430,300 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $26,100 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1550% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی کا حصہ $184,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $382,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 108% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی کمپنی ملازم آمدنی کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 12% ہیں، جس کی ذیلی زمرہ اوسط 2% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 49% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14.35% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کی سیکیورٹیز سے کم ہے۔ ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $6.16 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $13.32 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشنگوئی کی حرکیات تقریباً 116% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں ایک دیے گئے سیزن میں انفارمیشن سسٹم کے ذریعے کیے گئے تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی تشخیص کی بنیاد پر ریڈ کیٹ ہولڈنگز انک مدد کے نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $6.17 فی حصص کی قیمت پر گرنے کا آرڈر کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی درجہ بندی کافی کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص تشخیصی نقطہ نظر ایکیم کے انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 3.81% ہے۔ سٹاپ نقصان 8.53% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 7 مئی 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر کو آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر GD اہم خرید آرڈر ہے۔ اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت اہم توازن والا دوسرا حکم موجودہ سطح پر طے شدہ ہے۔
اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ گرو مارکیٹ۔